السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہوں گے؟ تو آج ہم MGT 301 کا تھیم 5 پڑھیں گے، جس میں ہم کنزیومر بائنگ بیہیویئر کے بارے میں پڑھیں گے۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے MCQ تھوڑا بتائیں، اس میں یاد کیا کرنا ہے؟ تو اس میں یاد کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا، پیپر سارا کنسیپچل ہوتا ہے، اور اس کا پیپر MCQs بیس ہوتا ہے جو 40 مارکس کا ہوتا ہے، اور اس میں آپ نے یاد کچھ نہیں کرنا ہوتا ہے۔ اس میں آپ کے پاس سارا کانسیپٹ ہونا چاہیے کہ کنزیومر کیا ہے، کسٹمر کیا ہے، بائر بیہیویئر، یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ تو یہ ٹاپک ہے ہمارا کنزیومر بائر بیہیویئر۔ یہ موسٹ امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے کس کا؟ مارکیٹ پلیس اور کنزیومر میں۔ جو ہائی لائٹ ہوا ہے اس کو اچھے سے ریڈ کر لینا۔ اب کنزیومر بائر بیہیویئر کیا ہوتا ہے؟ کنزیومر بائر بیہیویئر کا مطلب ہے کنزیومر کسی پروڈکٹ کو کیوں، کیسے، کب اور کہاں سے خریدتا ہے۔ تو موبائل، جیسے کہ تم موبائل بائی کرنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے، کیوں خرید رہے ہو؟ پرانا خراب ہے اس لیے۔ کون سا لوگے؟ سیمسنگ لوگے یا انفینکس لوگے، جو بھی لوگے۔ کہاں سے لوگے؟ شاپ سے یا آن لائن۔ کب لوگے؟ سیلری کے بعد یا ابھی لوگے؟ کب لوگے؟ ٹھیک ہے، یہ سارے کنزیومر بیہیویئرز ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا جو اس میں ٹاپک آ جاتا ہے وہی آ جاتا ہے بائر بلیک باکس۔ بائر بلیک باکس کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اگر ہم دیکھا جائیں تو یہ بائر بلیک باکس سب سے امپورٹنٹ ہے، جس میں سب سے چیز یہ ہے کسٹمر کی ڈیمانڈ بلیک لوگ جیسی ہے۔ کمپنی کو پتہ نہیں ہوتا اندر کیا چل رہا ہے۔ ایگزامپل، دو اسٹوڈنٹ ایک ہی موبائل ایڈ دیکھتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ جیسے ایک اسٹوڈنٹ ہے وہاں بائی کرتا ہوں، اور دوسرا اسٹوڈنٹ ہے مجھے پسند نہیں، کیوں؟ اب کیونکہ دونوں کی سوچ کا طریقہ الگ ہے، ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے بائر بلیک باکس۔ اس کے اوپر ہی اگر ہم دیکھے جائیں، تھوڑا سا رہ گیا ہے اس کے اوپر ایک اور چیز آپ کو بتا دی جاؤں، کنزیومر مارکیٹ کیا ہوتی ہے؟ کنزیومر مارکیٹ ان لوگوں کا گروپ ہے جو اپنی پرسنل یوز کے لیے پروڈکٹ بائی کرتے ہیں، جیسے شوز ہو گیا، موبائل ہو گیا، کلوتھ ہو گئے، فوڈ ہو گئے۔ اگر کمپنی بزنس کے لیے مشین بائی کر رہے تو وہ کسٹمر مارکیٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مارکیٹ سٹیمیلٹی کیا ہوتی ہے؟ سٹیمیلٹی کا مطلب ہوتا ہے چیز جو کسٹمر کو اٹریکٹ کرے۔ چار چیزیں کسٹمر کو اٹریکٹ کرتی ہیں، جس میں پروڈکٹ ہوتا ہے، پرائس ہوتا ہے، پلیس ہوتا ہے، اور پروموشن ہوتا ہے، جس کو ہم 4CS کہتے ہیں، ہم نے پیچھے لیکچرز میں پڑھا ہوگا۔ اس کے بعد اچھا اب نیچے چلتے ہیں، بائر کریکٹرسٹک کیا ہوتے ہیں؟ یہ نیچے بائر کریکٹرسٹکس ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کسٹمر کو افیکٹ کرتی ہیں، جس میں آ جاتا ہے کلچر، سوشل، پرسنل اور فزیولوجیکل، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم اگر کلچر فیکٹر کو ریڈ کریں، کلچر انسان کی تھنکنگ اور ہیبٹ کو افیکٹ کرتا ہے۔ پاکستان کی اگر ہم ایگزامپل لیں تو ریلیجن امپورٹنٹ ہے، فیملی فرسٹ ہے، گیسٹ کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ٹریڈیشنز فالو کرتے ہیں، تو یہ سب کیا ہے؟ کلچر فیکٹر میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد اس میں دیکھا جائے اگر تو یہ نیچے اس کو سب آپ نے ریڈ کر لینا ہے، سارے پوائنٹس، ٹھیک ہے، یہ سارے پوائنٹس میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا ہے، اس کو آپ ریڈ کر لینا۔ اور سب کلچرز کیا ہوتے ہیں؟ سب کلچرز بڑے کلچرز کے اندر جو چھوٹے گروپس ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں سب کلچر۔ پاکستان کی ایگزامپل میں ہے پنجابی ہو گیا، سندھی ہو گیا، پٹھان ہو گیا، بلوچی ہو گیا، KP کے کلچر ہو گئے، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ سب کلچرز ہیں، کیونکہ یہ ایک بڑے کلچر کے اندر ایک چھوٹے گروپس بنے ہوئے ہیں۔ اب پنجابی جس طرح فوڈ اور میوزک پسند کرتے ہیں، سندھی صوفی میوزک پسند کرتے ہیں، اس طرح جو خیبر پختونخوا والے ہیں وہ لونگ ہوتے ہیں، کیئرنگ ہوتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں گیسٹ وغیرہ کی، اور بریو ہوتے ہیں۔ اور بلوچی جو ہیں وہ کرافٹ والے ہوتے ہیں، مطلب کرافٹ والوں کا دماغ ہوتا ہے، فیسٹیولس کرتے ہیں، اسٹوری ٹیلنگ ٹریڈیشنز ہوتا ہے، تو یہ سارے اچھے سے آپ ریڈ کرنا۔ اس کے بعد سوشل کلاسز آر سوسائٹی ڈیویژن بیس آن سملر انٹرسٹ بیہیویئر اینڈ ویلیو آف سوشل ممبر۔ اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سوشل کلاس کیا ہوتا ہے؟ لوگ انکم اور اسٹیٹس کے حساب سے گروپ میں ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا جو اپر لوگ ہیں، ٹھیک ہے، بہت امیر ہوتے ہیں، جو مڈل کلاس ہے وہ نارمل انکم سے گزارا کر رہے ہوتے ہیں، جو لوور کلاس ہے ان کی لو انکم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ لوگ ایک اسٹیٹس کے حساب سے گروپ میں ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں، کہ امیر سے دوستی کرتا ہے، غریب سے دوستی کرتا ہے، اس طرح، ٹھیک ہے۔ جو اپر کلاس ہوتے ہیں وہ بہت امیر ہوتے ہیں، بزنس آنر جن کو ہم کہتے ہیں، اور جو مڈل کلاس ہوتے ہیں وہ نارمل انکم والے ہوتے ہیں، ٹیچر، آفس ورکرس، اور لوور کلاس جو ہیں وہ ہوتے ہیں لیبر ورکرس وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اس بعد اس میں جو نیکسٹ چیز ہے وہ ہے سوشل فیکٹر۔ سوشل فیکٹر کیا ہے؟ دوسرے لوگ بھی ہمارے ڈیسیژن افیکٹ کرتے ہیں، دوسرے لوگ بھی ہمارے ڈیسیژن افیکٹ کرتے ہیں۔ کون سے؟ مثلاً کون سے لوگ؟ فرینڈز ہو گئے، فیملی ہو گئے، سیلیبریٹیز ہو گئے، سوشل میڈیا ہو گیا۔ اس کے بعد ریفرنس گروپ کیا ہوتا ہے؟ ریفرنس گروپ کیا ہوتا ہے؟ وہ لوگ جن سے ہم انفلوئنس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایگزامپل، اگر تم کرکٹ فین ہو، ٹھیک ہے، اگر آپ کرکٹ کے فین ہو اور پلیئر شوز پہنتا ہے تو تم بھی وہی شوز لینا چاہو، تو یہ انفلوئنس مطلب کہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں امپریس ہو رہے ہو، ٹھیک ہے، آپ ان کی چیز دیکھ کے امپریس ہو رہے ہو۔ اب آگے اس میں نیکسٹ چیز جو دیکھی جائے وہ ہے فیملی۔ فیملی کیا ہوتا ہے؟ فیملی پرچیزنگ ڈیسیژن افیکٹ کرتا ہے۔ موبائل بائی کرنا ہے، فادر بجٹ دیں گے، مدر اوپینین دیں گی، چلڈرن چوائس دے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ فیملی کا ایک کانسیپٹ ہے، سمپل ہے، اس کو آپ بس دماغ میں رکھیں۔
اور اس کے بعد پرسنل فیکٹر کیا ہوتا ہے، بچے اور ایڈلٹس کی چوائس الگ ہوتی ہے، بچوں کی اور ایڈلٹس کی چوائس الگ ہوتی ہے. بچے چلڈرن ہوتے ہیں ان کو ٹوائز پسند ہوتے ہیں، ایڈلٹ بڑے ہو جاتے ہیں ان کو کارز پسند ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے پرسنل، مطلب کہ پرسنل آپ کو کیا چیز پسند ہے. بچے ظاہر پتہ ہے بچے والی چیز پسند کریں گے، بڑے ہیں تو بڑوں والی چیز پسند کریں گے. اس کے بعد اس میں آکوپیشنل آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، آکوپیشنل پلے اے میجر رول ان وائی دے بائی. ٹھیک ہے، مطلب کام کے حساب سے پرچیز کرنا. ایگزامپل ڈاکٹر ہے وہ میڈیکل ٹولز بائی کر رہا ہے تو وہ کام کے طور پہ اس کو بائی کر رہا ہے. انجینئر ہے وہ لیپ ٹاپ بائی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کام کے لیے بائی کر رہے ہیں. آپ ایک ویڈیو کا اسٹوڈنٹ ہے تو اگر آپ کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ وغیرہ لیں گے تو آپ ایک کام کے سلسلے میں لے رہے ہیں جو آکوپیشن ہوتا ہے. اور اکنامک سچویشن کیا ہوتی ہے، اکنامک کے حساب سے شاپنگ. ایگزامپل 10,000 کسی بندے کی سیلری ہے تو وہ سمپل فون لے گا، 1,00,000 کسی کی سیلری ہے تو وہ آئی فون لے گا. یہ اکنامیکل سچویشن ہوتی ہے کہ آپ کی سچویشن کیسی ہے، کہ آپ کون سا موبائل لے سکتے ہیں کون سا نہیں لے سکتے، آپ کی کتنی آمدنی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اس میں نیکسٹ چیز دیکھیں لائف اسٹائل. لائف انسان کس طرح لائف اسپینڈ کرتا ہے، اسپورٹ پرسن، جم، شوز، گیمر، گیمنگ، پی سی کس طرح. ٹھیک ہے، اس کے بعد پرسنالٹی. ہر انسان کی اپنی نیچر ہوتی ہے، فرینڈلی ہوتا ہے، کوئی ہانسٹ ہوتا ہے، کوئی کانفیڈینس ہوتا ہے، کوئی ایگریسو ہوتا ہے. ایگزامپل کے طور پہ کانفیڈینس پرسن لگژری برانڈ پسند کر سکتے ہیں. اور اسی بعد موٹیویشن کیا ہوتا ہے، جو چیز انسان کو کام کرنے پر مجبور کرے اس کو ہم موٹیویشن کہتے ہیں. پیاس پانی پینے میں ہمیں مجبور کرتی ہے، بھوک کھانا کھانے میں ہمیں مجبور کرتی ہے. ٹھیک ہے، اس میں پرسیپشن کیا ہوتا ہے، دنیا کو دکھانے کا اپنا نظریہ، دنیا کو دکھانے کا اپنا نظریہ. ایگزامپل ایک موبائل کسی کو اچھا لگتا ہے کسی کو نہیں لگتا، مطلب کہ دنیا کا دیکھنے کا اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے. ہر انسان کا دیکھنے کا اپنا نظریہ ہوتا ہے. آپ ایک گھر میں ہر انسان کا اپنا اپنا الگ الگ نظریہ ہوگا، اسے ہم کہتے ہیں پرسیپشن. اور لرننگ کیا ہوتی ہے، کانسیپٹ. یہ پرسیپشن ہو گیا. اور اس کے بعد اس میں سلیکٹیو اٹینشن اور سلیکٹیو ڈسٹورشن، اور اس کے بعد اس میں ایک ہے سلیکٹیو ریٹینشن. اس کو آپ ایک دفعہ ریڈ کر لینا. ٹھیک ہے، اس بعد لرننگ کیا ہوتی ہے، ایکسپیرینس سے سیکھنا. سیمسنگ یوز کیا ہے اور اچھا نکلا، نیکسٹ ٹائم بھی سیمسنگ لوں گا، اگر برا نکلا تو نہیں لوں گا. اس کو کہتے ہیں لرننگ. ٹھیک ہے، اور بلیف کیا ہے، بلیف یہ ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں سوچیں. ایگزامپل نائی کوالٹی اچھی ہے. ٹھیک ہے، اور ایٹریبیوٹس کانسیپٹ. اب ہم پڑھیں گے ایٹریبیوٹس کے کانسیپٹ. ایٹریبیوٹس کیا ہے، پسند یا ناپسند. مجھے پیپسی پسند ہے، کچھ لوگوں کو نہیں پسند ہوتی، کچھ کو پسند ہوتی ہے. یہ سارا کیا ہوتا ہے، ایٹریبیوٹس ہوتا ہے. اس کے بعد ہم اس کے نیکسٹ چیز جو پڑھے ہیں وہ کمپلیکس بائنگ بیہیویئر ہے، اور ڈسٹورنس ریڈیوسنگ بائر ہے. اس کے بعد ہیبیچویٹر بیہیویئر اکر ہے، ورائٹی سنگنگ بائر ہے. اس کو آپ ایک بار جسٹ ریڈ کر لینا. ٹھیک ہے، یہ باقی میں نے جو سارا نیچے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے کہ جسٹ آپ نے ایک دفعہ ریڈ کرنا ہے، اس میں یاد کرنے والا کچھ نہیں ہے. یہ کوشچن یاد نہیں کرنا، یہ ویسے ہی ہوتا ہے کیونکہ آپ کا ایم سی کیوز بیس ہوتا ہے تو آپ کے پاس سارے کانسیپٹ ہونے چاہیے. اور چینل کو سبسکرائب کیے بغیر نہ جانا. اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو مجھے کمنٹ میں بتائیں تاکہ میں باقی لیکچرز کی بھی ویڈیوز اپلوڈ کر دوں. تھینک یو.